کا مسئلہ چل رہا ہے. سیلاب کی وجہ سے آج ہمارا پورا بلوچستان تقریباً ہمارا سرحد ہمارا پنجاب اس وقت جنوبی پنجاب کی یہ ساری جو پٹی ہے تونسا کا علاقہ راجر پور فاضل پور کا علاقہ رجحان یہ ساری جو پٹی اس وقت دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہے سب اس وقت سیلاب کی ٹینشن اور پریشانیوں کا شکار ہے. بستیاں اجڑ گئیں, گھر تباہ ہو گئے, فصلیں اجڑ گئیں, جانور بہہ گئے. میں یہ کل دیکھ رہا تھا بلوچستان کے اندر تقریباً 800 درخت سیب کے ایک بندے کے بیچارے کے یہ سیلاب کا شکار ہو گئے. پھل لگا ہوا بہترین, ان کو سیب لگے ہوئے بہترین ضائع ہو گئے. وہ کہہ رہا تھا کہ 15 سال اس کی محنت کرنی پڑتی ہے ایک درخت کی, 15 سال, پھر اس کے بعد یہ درخت پھل یعنی وہ اس کو لگتا ہے. تو وہ سارا ضائع ہو گیا, ایک بندے کا 800 درخت, اور وہ سارا کہہ رہا تھا ہماری یہ پٹی ساری جو ہے وہ ہنہ کا علاقہ ہے سب ضائع ہو گیا. تو اس ٹینشن کا اس ٹینشن کی بے شمار یہ حل ہیں, لیکن ان میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو حل ہے وہ درختوں کا لگانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قافلے کو روانہ کرتے تھے تو بے شمار کئی ان کو نصیحتیں کرتے تھے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, ضعیفوں کو قتل نہیں کرنا, اور اس کے بعد عبادات کے اندر جو بندے مصروف ہوں ان کو کچھ نہیں کہنا, اور جانوروں کو یعنی بکری اور اونٹ اور ان کو یعنی ضائع نہیں کرنا, ذبح نہیں کرنا, ضرورت کے مطابق کر لینا. ان کے اندر جو ایک نصیحت ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ لگے ہوئے پھلدار درخت ہوں یا بغیر پھل کے کوئی سایہ دار درخت ہوں ان کو آپ نے جلانا نہیں, کاٹنا نہیں. صدقہ جاریہ جو ہے نا, صدقہ جاریہ, اس کے بے شمار راستے ہیں. تو ان بے شمار راستوں میں جو بہترین راستہ ہے وہ درخت کا لگانا ہے. یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ماشاءاللہ یہ آم کا پودا میں نے آپ الحمدللہ لگایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں ہر سال الحمدللہ یہ آم ہمیں دیتا ہے. آپ پھلدار درخت لگائیں, اس پھلدار درخت میں سے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چرند کھا لے, کوئی پرند کھا لے, کوئی درندہ کھا جائے, کوئی اور جناب راہ چلتا ہوا مسافر کھا لے, حتیٰ کہ آپ کے اس کے درخت میں سے کوئی چوری کر کے لے جائے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. آج آپ دیکھیں گرمی کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی سائے کے اندر ہو, میں سائے کے اندر کھڑا ہوں. تو سایہ کہاں سے ملے گا؟ درختوں سے ہی ملتا ہے. باہر جب سفر کرتے ہیں یا ہم نے گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے تو ہر بندہ اس وقت درخت کے سائے کو تلاش کرتا ہے, لیکن درخت لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. درختوں میں جو اللہ نے فوائد رکھے ہیں, سب سے جو بڑی چیز ہے, ان درختوں کی وجہ سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے, ان درختوں کی وجہ سے خشک سالی دور ہوتی ہے, اور تقریباً 84 ارب ڈالر اس وقت ان درختوں کے ذریعے اس انڈسٹری پر کھڑے ہیں. مثال کے طور پر فرنیچر اس سے بنتا ہے, میڈیسن اس سے تیار ہوتی ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کو لگائیں. درخت جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور جناب یہ ہمارے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو میں تمام اپنے ملک پاکستان کی عوام سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے دوست احباب سے کم از کم آپ کوشش کیا کریں کہ سال کے اندر 1 یا 2 درخت لگائیں. میں الحمدللہ ایک گناہ گار سا انسان ہوں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ, یہ میرے پاس میں نے یہ ساری, یہ دیکھیں یہ ساری میں نے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوں, یہ سب میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ادھر دیکھ لیں آپ, سب طرف میں نے الحمدللہ گرینری ہے. یہ میری بیک سائڈ پر آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ, تو یہ سارے وہ ساتھ میں نے درخت لگائے ہیں. تو ہمیں ان درختوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو. میں نے انڈیا کا ایک اندر واقعہ دیکھا, تو انڈیا کے اندر کہتے ہیں جب ایک گاؤں کے اندر انہوں نے یعنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے, جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس بیٹی کے نام پر 25 درخت لگا دیتے ہیں. 25 سال کے بعد جب اس بچی کی شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ایک درخت 25 سال کے بعد کتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہو. تو ان کو اپنی بچی کے جو شادی کے مسائل جو بنتے ہیں, اخراجات جو ہوتے ہیں, وہ پریشانی نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی درخت لگانا چاہیے. دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اس کا, اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے مر جانے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.